اچھا، اب ان کا سوال یہ تھا کہ کیا میں مراجع کو بدعتی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اجتہاد و تقلید میں بدعتی ہیں؟ جی ہاں، اس لیے بھی کہتا ہوں. اس کے علاوہ اگر کسی مرجع میں کسی رائے اس کے عقیدے میں کوئی باطل بات ہو، اس لیے بھی بدعتی ہو سکتا ہے، وہ بدعتی ہو سکتا ہے. جی سر، آپ کا جواب یہ ہے. شہباز بھائی مجھے اجازت دیجیے گا. جی اللہ یاری صاحب مجھے اجازت دیجیے گا تاکہ میں اپنی بات مکمل کروں. جی بسم اللہ. جی دیکھیں جی، مومنین اور ناظرین سارے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کسی کو آرام سے ماموں نہیں بنا سکتا، نہ کسی کو الو بنا سکتا ہے. میرا سوال جو میں نے شروع میں اللہ یاری صاحب سے رکھا تھا کہ میرے ساتھ آپ کا موضوع اجتہاد و تقلید ہے، اور اجتہاد و تقلید آپ بتائیں کہ آپ ان کو بدعتی کہتے ہیں، تو آپ آ کر اس پہ علمی نقد کریں. یہ چلے گئے سیاسی امور میں، اور پھر ایسے افراد کی مثالیں دی. شریعت مداری بھی اصولی ہے، منتظری بھی اصولی ہے، رفتگاری بھی اصولی ہے. اصولیوں کا جو یہاں پہ معاملات رہے وہ سارے ان کے سیاسی امور تھے، اور ان کے من باب اجتہاد و تقلید کوئی تعلق نہیں بنتا تھا. کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ یاری صاحب اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ اور ہے. کیونکہ خمینی خامنائی کا نام آتا ہے تو ان کے اندر سے ایک اور چیز جوش مارتی ہے، اور ان کے دیگر معاملات ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میں چاہتا بیان کرو بھائی، تجھے اللہ کی قسم ہے بیان کرو. اور نہیں بیان کرو، جو کچھ تیرے دل میں ہے میرے خلاف بیان کرو. اس طرح نہیں کہا کہ میرے پاس مواد ہے میں بیان نہیں کرتا. بیان کرو، جو کچھ ہے بیان کرو. مجھے آپ سے نہ بغض ہے، نہ آپ سے اس طرح کوئی معاملہ ہے، ٹھیک ہے. نہ میں آپ کی ذاتیات کہنا چاہتا ہوں، نہ میں آپ کے دیگر معاملات کی طرف آنا چاہتا ہوں، نہ میں آپ کا بیان کرو. اب بیان کرو جو کچھ تیرے پاس ہے بیان کرو. ٹھیک ہے. میرا کچھ بھی تیرے پاس نہیں ہے. بیان کرو. کوئی کچھ بھی نہیں ہے. بیان کرو، تم جو مرضی بیان کرو. پھر بول پڑے ہیں. یہی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، آپ بولنے نہیں دیتے دوسرے والے کو. تو اجازت دیا نا کہ آپ ذاتیات بھی آ جائیں، کوئی بات نہیں ہے. ہماری کہانی آپ خاموش رہے نا. آپ نے ابھی جتنی سٹوریاں سنائی ہیں ادھر ادھر کی، کیونکہ آپ بات وہ کرتے ہیں مومنین بیٹھے ہیں، نہ کوئی اس کے اوپر دلیل ہے، نہ بس یہ اللہ جاری صاحب نے کہا تھا کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، ایسا ہوا کرتا تھا. بس یہ علمی دلیل دے پھر بات ہو. دوسرا ہمارا جو موضوع گفتگو تھا وہ اجتہاد و تقلید ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نہ ولایت فقیہ ہمارا موضوع ہے، نہ انقلاب اسلام ہمارا موضوع ہے، نہ انقلاب ایران میں جو کچھ ہوا وہ موضوع. یہ میرا موضوع ہی نہیں تھا جس پہ آپ چڑھ جوڑے ہیں. موضوع اجتہاد و تقلید ہے. آپ نے کیوں بولا ہے بھائی؟ آپ نے کیوں بولا ہے کہ آپ مراجع کو گالی دیتے ہیں؟ بولے نا کہ میں مراجع کو گالیاں دے رہا ہوں اجتہاد و تقلید کی وجہ سے. آپ نے کیوں بولا آپ مراجع کو گالی دیتے ہیں؟ تو عرض یہی ہے نا کہ اگر میں نے گالی نہیں دیا، اگر گالی دیا تو آپ لوگوں نے گالی سے بدتر کیا ان کے ساتھ. بھائی میں یہ آپ اچھا ان کو گالیاں دیتے ہیں سیاسی امور کی وجہ سے، نہ اجتہاد و تقلید کی وجہ سے. ہم بھائی کسی کو گالی نہیں، مراجع و مجتہدین کو گالی نہیں دیتے. ہم ان کے نقد کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ سیاسی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ عقیدے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اجتہاد تقلید کی وجہ سے. وہ ہر بات اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ میں نے ان کو گالی دیا، میں نے اس کا جواب دے دیا. اللہ جانی صاحب ملعون کہنا کون سا نقد ہے؟ ملعون کہنا کون سا نقد ہے؟ دیکھیں یہ نقد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اذا رأيتم اهل البدع والريب من بعدي فاظهروا البراءة منهم. تو جواب سن لو. ابھی جواب سن لو میرے بھائی. یہ صحیح حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر میرے بعد اہل بدعت کو دیکھو تو ان سے براءت ظاہر کرو. اگر کوئی شخص مثلا ملعون ہے، مثلا فضل اللہ کی طرح. او بھائی بات سنو نا، بات سنو. پہلی سوال کیا تو بات سنو. اگر ایک شخص حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کا انکار کر رہا ہے، ایک شخص سے کہتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ سیستانی صاحب کا دوست شیخ آصف محسنی، اس نے خود آ کے انٹرویو دیا افغانستان میں اور کہہ دیا کہ میں سیستانی کے پاس گیا. سیستانی نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب صحیح کہہ رہے ہیں، میری پوزیشن ہے کہ ایسے مسئلہ نہیں ہے کہ میں ان عقائد کا اظہار کروں، آپ ان عقائد کا اظہار کریں. اس نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے عصمت کا انکار کیا ہے. اور یہ سب باتیں اگر ان کو ملعون نہ کہوں تو کیا کہوں؟ فضل اللہ حضرت حدیث غدیر پہ تشکیک کر رہا ہے. یہ آپ کا مرجع ہے، مرجع محسنی بھی مرجع، فضل اللہ بھی مرجع، سیستانی بھی مرجع. تو ان کو ملعون نہ کہیں تو کیا کہیں؟ عصمت کا اجتہاد و تقلید سے کیا رہا یہ بتا دیں. او بھائی ہم نے کوئی قسم کہی ہے کہ صرف اجتہاد و تقلید ہی میں بدعت کا اظہار ہوتا ہے؟ عصمت کا اصل اجتہاد و تقلید سے رابطہ ہے. ایمان سے بتائیں، اتنے پڑھے لکھے آپ بندے ہیں، کہاں کی بات کہاں جا کے جوڑتے ہیں. عصمت کا اس نے انکار کر دیا، اس کا تعلق ہے اجتہاد و تقلید سے. میں نے کہا میں آصف محسنی کا نمائندہ بیٹھا ہوں اور میں ثابت کرنے آیا ہوں کہ وہ میرے
ممکن ہے کہ آپ جیسے آپ نقد کریں ایسے میں بھی نقد کرتا ہوں، ممکن ہے، اس میں ربط میرے نہیں ہے عزیز اجتہاد و میرے تقلید سے۔ بھائی میرے عزیز، آپ نے کہا کہ آپ نے بعض لوگوں کو ملعون کہا ہے نا، ان کے عمل، ان کا فعل، ان کا اچھا عقیدہ آپ دیکھ کر ہم بات نے کو ملعون بولا ہے کہتے ہیں، بھائی۔ آپ مراجع، اچھا آپ اجتہاد و چلو میں نے ملعون کہا، خمینی نے تو جیل میں ڈالا ہے نا، قتل کیا، اس کا بولو۔ اجتہاد و تقلید کی وجہ سے ملعون کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ بتا دیں۔ اگر کوئی شخص بدعتی ہے اور بدعت اس پہ ظاہر ہو جاتا ہے، حجت تمام ہو جاتا ہے، اور پھر بھی وہ بدعت سے باز نہیں آتا، بلا شک وہ ملعون ہے، بلا شک وہ ملعون ہے۔ اگر کوئی شخص اس چلیں پہ جی، بسم اللہ، حجت تمام نہیں ہوا، موضوع اس آ کو گیا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی حجت تمام، تو اس کو پیار سے، محبت سے سمجھانا چاہیے، ارشاد کرنا چاہیے۔ صحیح لیکن ہوگا۔ اگر ایک چلیں موضوع پہ، ایسا شخص ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی بات، چلیں تو جی وہ موضوع معذور ہے عند اللہ۔ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ بہت یہاں اچھا پہ ہو گیا، مثلا آپ کتابیں پڑھتا ہوں، ایک منٹ بھائی، سب لوگ جانتے ہیں میں کتابیں پڑھتا ہوں، یہاں پہ خوئی کا ذکر آتا ہے میں کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ، نائینی کا ذکر آتا ہے رحمت اللہ، آخون خراسانی کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ، شیخ مرتضی انصاری کا ذکر آتا ہے کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ، مجدد شیرازی کا ذکر آتا ہے کہتا ہوں رحمت اللہ ہے، سب کا کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ۔ یہ کہ آپ جھوٹ نہ بول رہے ہیں کہ میں ان کو گالی دیتا ہوں، اور اس پہ مجھ پہ اعتراض بھی کرتے ہیں میرے بھائی جو غیر تقلیدی ہیں، کہ آپ ان کو کیوں ترحم کرتے ہیں ان پر؟ اچھی بات ہے، تو میں یہی کہتا ہوں بہت کہ ان اچھی کو بات ہے، پتہ نہیں اللہ تھا، یار ان لوگوں صاحب، کو یہ معذور ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، میں یہی کہتا ہوں۔ لیکن بعض سب مجتہدین ایک جیسے نہیں ہیں، سب مجتہدین ایک جیسے نہیں ہیں بھائی، بعض مجتہدین ہیں کہ ان کا چلیں بہت فاسق اچھا، ہونا، ان کا بدعتی ہونا، ان کا کافر ہونا ہمارے لیے ثابت ہے۔ اگر ایسا کوئی مجتہد ہے کہ چلیں وہ صحیح ہو گیا۔ قاتل ہے، اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، اگر کوئی صاحب مجتہد ہے جو عقیدے میں وہ شیعہ ہے ہی نہیں، کافر ہے، اپنا عقیدہ لوگوں سے چھپاتا ہے، تو وہ شیخ مرتضی انصاری جیسا نہیں ہے۔ شیخ مرتضی انصاری وہ شیعہ مثلا شیخ جواد تبریزی وہ شیعہ، کٹر شیعہ، شیخ وحید خراسانی کٹر شیعہ، متعصب شیعہ ہے، مولائی شیعہ ہے، لیکن وہ ہے اصولی۔ تو وہ اجتہاد تقلید کے معاملے میں ہم اس کو عذر دیتے ہیں کہ بھئی اس کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک ایسا سب مجتہدین ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک مجتہد ہے مثلا مرجع ہے سید کمال حیدری، وہ سب امام زمانہ کا انکار، 12 اماموں کے عصمت کا انکار، امامت کا انکار، اب تو قرآن اور الوہیت کا انکار، الحاد تک پہنچ گیا۔ تو یہ سب ایک جیسے نہیں ہے بھائی۔ اگر ہم نے کسی کو لعنت کیا ہے، کہیں پر آپ کو کوئی کلپ مل گیا ہے، تو وہ سب مراجع کے لیے نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جن کا جرم آپ اور بہت میں ایک زیادہ ہی ہے۔ پلیٹ فارم پہ ہیں، اللہ یاری صاحب، اس موضوع پہ آپ اور میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ، کمال حیدری کی آپ نے بات کی، آپ اور میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، آپ فضل اللہ کی بات کر لیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، کہ جو ایسے اگر نظریات رکھتے ہیں امام زمانہ کا انکار کر دے، جناب سارا معاملات کر دیں، آپ اور میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ۔ میں نے بھی من حیث المجموع آپ کو نہیں کہا کہ آپ تمام مراجع، میں نے باقاعدہ قید لگائی اپنے کلام میں کہ من باب اجتہاد و تقلید ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے واضح کر دیا، پوائنٹ آف ویو اپنا بہت اچھا ہو گیا کہ آپ اجتہاد و تقلید کی وجہ سے، چونکہ آگا وہی خراسانی الدین اس کو جو ہے آپ نے موضوع کے اوپر آ گیا، یہیں سے ہمارے انشاءاللہ بھی گفتگو شروع۔ آپ یعنی یہ جو مراجع ہیں یہ بدعتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بدعتی ہیں۔ جی اب آپ واضح کر دیں کہ اجتہاد و تقلید بدعت کی تعریف کیا ہے، اور کیسے اجتہاد و تقلید بدعت شمار ہوتی ہے؟ بسم اللہ۔ بھائی صاحب میں آپ کے لیے تقریر نہیں کر سکتا عزیز، تم جا کے میرے تقاریر دیکھو، اجتہاد کے موضوع سوال پر آپ نے میری کہا عربی سوال کی، لوں گا میں، آپ نے کہا اب جواب کالر سن لو سے نا، سوال سن لوں لو گا۔ میرے عزیز، میرے بھائی، سن لو میری جواب۔ میرا جواب یہ ہے آپ سے کہ میری تقلید کے موضوع پر اردو زبان میں تقریرات ہیں، اس کو آپ پلیز سن لو۔ ادھر آ گئے ہیں نا سنے بغیر ایسے ہی، آج وہ کلپ بھی بنایا آپ نے، آج کا کلپ موضوع بھی کیوں وہ رکھا ہے؟ تحقیق، او بھائی اللہ صاحب جاری چپ کرو، صاحب، او بھائی صاحب چپ کرو، تقلید بھی وہ اس پہ آپ موضوع نے کیوں کلپ رکھا ہے؟ بنائے میرے خلاف، آپ نے وہ کہا بھی کالر سے میری سوال لوں گا۔ باتیں سنے بغیر ہی ایسے ہی آ گئے نا۔ تو اب میرا آپ سے دعوت یہ ہے میرے بھائی کہ عربی اجتہاد کے متعلق عربی زبان میں میری تقاریر کا سلسلہ ہے ارشاد العباد الی بطلان الاجتہاد، اس میں مجھے نہیں معلوم 20-30 تقاریر ہیں، وہ سن لو۔ تقلید کے متعلق میرے تقاریر ہیں اردو زبان میں، وہ آپ کی زبان ہے، اس کو آپ سن لیں، وہ مجھے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں آپ ہر ایک کے لیے آ جائے کہ آپ اجتہاد تقلید کو کیوں باطل مانتے ہیں، بھائی وہ دلیل میں نے بتا دیا، سننا ہے تو سن اللہ لو ادھر۔ یاری صاحب، اللہ یاری صاحب، آپ اللہ یاری صاحب، عربی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، تو سب سنی جا سکتی ہیں، فقط آپ دنیا میں آپ واحد نہیں ہے جنہوں نے ان تینوں زبانوں کو سیکھا ہے۔ آپ نے آج موضوع رکھا ہوا ہے کہ مخالفین کی میں کالرز کے سوال، اب میں نے سوال کیا تو آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، یا تو سوال کا موضوع نہ رکھتے کہ سوال لوں گا، پھر یاد ہو گیا آپ نے، میں نے اپنی فرسٹریشن نکالنی تو تھی، سوال کا مجھے جواب غصہ یہی ہے آیا نا کہ رجوع کرو، تفصیل وہاں تفصیل ہے، رجوع کرو۔ ہوا تھا امام
ابھی تو کیوں اس کا رکھا ہوا ہے؟ جواب مختصر انداز میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ آپ کے والسلام نمائندے نے تقلید کی اجازت نہیں دیا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مذہب میں تقلید کے جواز نہیں ہے، بلکہ تقلید سے منع ہے، اور اجتہاد کا کون سی جواز نہیں تکلیف ہے. اس کا اختصار یہ منع؟ مختصر یہ جواب ہے. ٹھیک ہے، تفصیل کون وہ سے میرے اجتہاد تقاریر و میں تکلیف؟ ملاحظہ کرو. بسم اللہ. نہیں، کون سے اجتہاد و تکلیف سے ممانعت ہے؟ وہی جو آپ لوگ کرتے ہو، وہی آپ لوگ، وہی جس کا آپ مرتکب، جس کو سیستانی جس کا فتویٰ دیتا ہے، اور سیستانی جس کا اعمال کرتا ہے، وہ اجتہاد جو سیستانی کرتا ہے، وہ اجتہاد جو وحید خراسانی کرتا ہے، وہ اجتہاد جو خوئی کرتا ہے، اور جس کے جواز جو وہ تقلید جس کے جواز کے وہ فتوے دیتے ہیں، وہی اجتہاد تقلید سے منع کیا اہل بیت علیہ السلام. شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ بھی اسی اجتہاد و تکلیف کے قائل تھے. اب دیکھو میرے بھائی، یہ جو اب بغداد کے علماء ہیں، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی شخصیت بہت عجیب ہے. ان کے مختلف کتب میں ان کی مختلف شخصیات ہیں. بعض کتابوں میں یہ کٹر محدث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض کتابوں میں یہ کٹر کیا بنتے ہیں؟ مجتہد بنتے ہیں. اور اس بات کا جو ہے تصریح بہت سارے علماء نے کیا. مثلا شیخ یوسف بحرانی نے اپنے مختلف کتب میں اس کا ذکر کیا، اور دوسرے علماء نے بھی کیا ہے کہ یہ ان کا ایک مختلف کتب میں اس کے مختلف مناہج ہیں. اور سید مرتضیٰ کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا طریقہ کار تھا. بہرحال وہ بغداد میں رہتے تھے، وہ اتنے بڑے محدث نہیں تھے. وہ سید مرتضیٰ ان کا جو اسپیشلائزیشن تھا وہ علم کلام تھا. اب اگر وہ بعض امور میں مجتہدین سے متاثر ہوں ان کے زمانے میں، جو وہاں پہ بغداد میں رہتے تھے، وہاں پہ اجتہاد کا زمانہ تھا، مخالفین کا ان کا علمی ماحول تھا، شیعہ تو وہاں پہ اقلیت میں تھے، تو اگر اس سے وہ متاثر ہوئے ہیں یا بعض کتب میں ان کی منہج پہ انہوں نے بات کیا ہو، تو یہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اب ہمارے نزدیک نہ سید مرتضیٰ حجت ہیں، یہ بات اچھی طرح سے جان لو، نہ شیخ طوسی حجت ہے. ہمارے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہاں پہ سید مرتضیٰ یا شیخ طوسی لاکھ مرتبہ کہہ دینا کہ اجتہاد تقلید یہ اصلی ایمان ہے، یا اس کو تکفیر کر دیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں رکھتی. ہمارے نزدیک حجیت منحصر ہے کلام اللہ میں، جو صریح الدلالہ ہو، محکمات میں سے ہو، یا وہ کلام اللہ جو مفسر ہو، جس کی تعویل احادیث معصومین علیہ السلام میں ہو، اور اس کے علاوہ احادیث معصومین علیہ میں حجیت اس میں ہے. سید مرتضیٰ، شیخ طوسی رحمہم اللہ تعالی، یہ ہمارے لیے ان کی بات کوئی حجیت بذات ہی حجیت نہیں رکھتی. نہیں تو آپ شروع سے کریں نا. آپ کہیں کہ جس اجتہاد و تقلید کے سید مرتضیٰ قائل تھے، جس اجتہاد شیخ طوسی قائل تھے، وہاں سے لے کر پھر علامہ باقر مجلسی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ محدثین کے بھی نوع من الاجتہاد، یقع منہم الخطا و یقع منہ الصواب، ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، وہ درست بھی ہو سکتے ہیں. پھر سید سستانی، یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے بدعت تھے آپ کے نزدیک. دیکھیں بھائی، بھائی صاحب، مجھے نہیں معلوم ان باتوں کا، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے ان باتوں کا نہیں معلوم. مجھے وہی معلوم ہے کہ جو میں نے آپ کو جواب دے دیا نا، میں نے آپ کو دے دیا. اب آپ کا علم زیادہ ہے، مجھے ان باتوں کا نہیں معلوم. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ سب مجتہد تھے، یہ سب فاسق ہیں، سب علماء، تاریخ علماء میں یہ سب مجتہد تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ان کے مجلسی صاحب جو ہیں، ان کے مواقف بہت، یہ شروع میں جوانی کے زمانے سے اور بڑھاپے کے زمانے میں ان کے مواقف بہت مختلف ہیں. ان کے نظریات میں بہت تبدیلی آ گئی. نوجوانی میں یہ مجتہدین کی طرف، فلسفہ عرفان کی طرف مائل تھے، اور بڑھاپے میں یہ بالکل آخر عمر میں یہ مختلف ہو گئے تھے. تو ان کا بھی اقوال ایک جیسے نہیں ہے. بہرحال ہمارے نزدیک، اگر آپ کے پاس، دیکھو میرے بھائی، اگر آپ دلیل لینا چاہتے ہو نا تقلید کے لیے، اجتہاد کے لیے، تو آپ کو جو ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو، ناظرین کا ٹائم ضائع نہ کرو نا. کوئی آیت لے کے آؤ، کوئی روایت لے کے آؤ، کوئی حدیث لے کے آؤ، ہم مان لیں بھائی. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بھائی ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو کہ فلاں عالم نے کہا ہے، فلاں عالم نے کہا ہے کہ اجتہاد صحیح ہے. اس سے ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے وہ عالم نے غلطی کی. آپ کو استدلال نہیں کیا. استدلال کیا میں نے ان کو ابھی استدلال نہیں آپ کے لیے بطور حجت پیش نہیں کیا. میرا سمپل اس کے آپ کے اوپر سوال یہ تھا کہ تقلید کے بارے میں یہ مراجع کہتے ہیں کہ اس کا وجوب عقلی ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں اس کا وجوب شرعی نہیں ہے، تو یہ کیسے داخل ہے؟ یہ سمپل سوال ہے. ہاں اچھا، میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں بھائی یہ وجوب شرعی ہے، عقلی ہے. تو اس کا ذرا آپ بتا دینا اس سے مراد کیا ہے. تم اپنے الفاظ سے بتا دینا، تاکہ جب میں رد کروں تو پھر اس وقت میری بات نہ کاٹو. یہ کہتے ہیں یہ عقلی دلیل ہے، اس کی شرعی دلیل نہیں ہے.
آپ بتاؤ اس کا وجہ کیا، اس کا مراد کیا ہے آپ لوگوں کا؟ جی اس سے جب وہ کہتے ہیں کہ وجوب عقلی ہے، یعنی فطری تقاضا ہے کہ انسان جو ہے جن معاملات نہیں جانتا وہ اہل خبرت رجوع کرے، جو جانتے ہیں ان کی طرف رجوع کرے، یہ اس سے تو یہ مراد لیتے ہیں۔ تقلید اور نہیں ہے اگر بھائی، آپ اس ابھی کو ابھی مطلق ابھی کر دیتے ہیں آپ تو ہمارا ٹائم ضائع دلالت کر رہے ہیں۔ مطابق سنیں، پوری جواب سنیں، پوری جواب سنیں۔ دلالت مطابقی کے تحت اگر آپ تقلید نہیں کرتے، بروز قیامت آپ کا گریبان نہیں پکڑا جائے گا کہ تم نے تقلید نہیں کی تھی، یہ دین کے اہم احکام میں سے ایک حکم تھا، تم نے اس کو فالو نہیں کیا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ آغا خوئی کی توضیح باب تقلید اٹھا کے دیکھیں تو اس کی ابتدائی پہلی سطر ہی یہی ہے جو آغا ہاشمی نے بھی پچھلے پروگرام میں آپ سے بیان کی تھی۔ جس چیز پہ آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدعتی ہے بدعتی ہے، میں مومنین کے لیے واضح کر دیتا ہوں، بولنے دیجیے گا۔ مومنین اللہ یاری صاحب کا اس پہ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بدعت ہے، بدعت کی تعریف یہ نہیں کر رہے، میں کر دیتا ہوں، ادخال فی الدین لیس فی الدین، کہ ایک دین میں کسی چیز کو داخل کر دینا کہ جو چیز دین میں نہ ہو۔ آپ مراجع کی جا کے توضیح اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا وجوب عقلی ہے، انسان کی عقل اور فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ چونکہ آپ کو یہ معلوم ہے آپ کے اوپر نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ آپ کے اوپر واجب ہے، اب اس کو آپ نے انجام کیسے دینا ہے؟ کیونکہ آپ ان احکام کو بالتفصیل نہیں جانتے اور آپ اس پہ دسترس بھی نہیں رکھتے، جیسا کہ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی نے بھی اس کے اوپر شہادت دی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مجتہد کی طرف رجوع کریں گے۔ جب وجوب اس کا شرعی نہیں ہے تو پھر یہ بدعت کیسے ہے؟ او بھائی بات سنیں، دیکھیں عزیزو، تو آپ یہ کہتے ہیں اس کی کوئی تقلید کی کوئی حدیث، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا اس کی کوئی حدیث یا آیا نہیں ہے، تو صرف مراجع نے اپنے عقل سے بنایا نا، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں، درست ہے؟ ان کا یہ فتویٰ صرف عقلی دلیل پر اپنی مبتنی عقل سے ہے۔ نہیں بنایا، فطری ہے۔ اور بھائی آپ یہی کہنا چاہتے ہیں اس کی کوئی آیا نہیں ہے، کوئی روایت حدیث نہیں ہے، انہوں نے یہ عقل کے حکم کے اساس پر یہ فتویٰ دیا، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ فتوے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، خود اصل تقلید کی وہی کہ بات ہو رہی ہے۔ تقلید واجب حاجی ہے، آگا کیا سمجھ میں آپ کو تقلید اتنی واضح لازم ہے، سمجھ کیا آ رہی ضروری ہے، ان کا فتویٰ ہے بھائی۔ اس فتوے کا اسلام میں تشیع میں یہ فتویٰ کیوں ہے؟ اس لیے اس کی کوئی آیا نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، ہے؟ یہ تو بس دور یہ ہو جائے گا نا، مراجع یہ نے تو دور ہو جائے گا حکم عقل کی روح سے دی، بھائی، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو دور ہو جائے گا، یہ تو دور ہو جائے گا بھائی۔ تقلید کیوں واجب ہے؟ کیونکہ میرا فتویٰ ہے۔ فتویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ تقلید واجب ہے، یہ دور ہو جائے گا، یہ کوئی پڑھی لکھی بات نہیں ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں اللہ یاری صاحب؟ وجوب او عقلی کی بھائی آپ کو سیدھی فتویٰ تو سمپل ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، فتویٰ تو آپ تو موجود تعمق ہے کر رہے کہ ہیں، مجھے تقلید معلوم ہے۔ کرنا ہے اپنے نا، تو بھائی فتویٰ وہ تو ہے۔ فتویٰ نہیں ہے، تو بھائی وہ کیا، وہ فتویٰ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ دلیل تقلید کا وجوب بتا رہے ہیں۔ فتوے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ گیا، فتوے کی چلو کیا میں اپنی تعریف کی بات جاتی ہے؟ میں اپنے موجب آپ الوسیط میں بات کیا کو تعریف کی گئی ہے؟ چینج کر لیتا ہوں بھائی، چینج کرتا ہوں۔ مراجع کا کوئی فتویٰ نہیں ہے بھائی کہ تقلید واجب ہے۔ تقلید اس لیے واجب ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی آیا نہیں ہے، بس حکم عقل ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ جی مراجع جی نے فتویٰ نہیں دیا، بس یہ تقلید کس لیے واجب ہے؟ حکم عقل ہے، فتویٰ کوئی نہیں ہے اس کے وجوب پر، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ فتوے اور اس میں کیا فرق ہے؟ فتوے کی کیا تعریف ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فتویٰ مجھے یعنی سمجھ یہ فتویٰ یعنی موازنہ دینا۔ مجتہد اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، فتویٰ یعنی مجتہد کی رائے، فتویٰ یعنی مجتہد کی رائے، ماخوذ جو ماخوذ ہو کس چیز اصطلاح میں یہی ہے، جو ماخوذ ہو کسی سے، آگے لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہے موجم جو الوسیط ماخوذ مصدر بھی اس کا نکالیں یہاں پر، ہو اور سکتا ہے تعریف قرآن ہے، کو۔ ہو سکتا ہے سنت ہے، ہو سکتا ہے عقل ہے، ہو سکتا ہے اجماع ہے، وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ فتویٰ ہاں بس ٹھیک مسلمانوں ہو میں، گیا، ٹھیک شیعہ ہو میں، غیر گیا، شیعہ میں فتویٰ اسی کو ٹھیک ہو کہتے گیا۔ ہیں، مجتہد کی جو رائے ہے، اصطلاح میں اسی کو بولتے ہیں۔ تو آپ بھائی صاحب، آپ ہاں میرے سوال کے جواب دے ہاں، دیں میں نا۔ اصطلاح میں آپ چل کیا رہا ہوں، اعتراف کر رہے ہیں یہاں کی کہ ہے۔ تقلید کی کوئی نہ آیا ہے نہ کوئی روایت ہے، یہ صرف حکم جی عقل ہے، بالکل، صحیح ہے؟ ہاں ہاں، یہ واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد بدعت کیسے بنتا ہے اب بتائیں؟ میں نے بھائی دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ آپ کی بات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، عزیز ہیں، آپ دوبارہ بات دیکھو لوگوں، تقلید کی نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی حدیث ہے، صرف حکم عقل ہے، درست ہے؟ جی یہ فطری طور پہ واجب ہے۔ فطرت ہے، فطرت۔ دیکھو عزیزو، اگر یہ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے شہباز، میرے دوست، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے اگر میں نے تند الفاظ میں ہم سے ہاں بات کی ہے تو میں ان سے عزت دار معذرت ہمارا۔ چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا، دیکھو دوستوں میں ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان آواز اٹھاتا ہے، لیکن وہ دوستی کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ میں ان کا دشمن ہوں، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر یہ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، اگر انہوں نے میری تقریرات سنا ہوتا تو غور سے سنا ہوتا تو یہ کبھی یہ کال نہ کرتے، یہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ یہ کتنی قبیح جہل پر مبتنی ہے۔ کئی درجات ہیں، کئی پہلو ہیں، کئی جہات ہیں ان کے جہل کا، ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا جہل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ آپ کسی کی تقلید کریں، اگر کوئی بات نہ آتا ہو تو کسی کی تقلید کریں۔ دیکھو عزیزو،
تقلید بولتے ہیں کسی کا بات مانے، اس کی بات کی دلیل جانے بغیر. مثلا میں ایک شخص سے پوچھوں کہ یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے، اگر وہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے اور لیکن مجھے نہیں معلوم اس کے پاس دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس پہ اطمینان کروں، اس پہ اعتماد کروں، اس کے بعد کی دلیل جانے بغیر اس کو اخذ کروں کہ یہ اس کی تقلید ہے. اگر میں اسی شخص سے پوچھوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح ہے، تو وہ وجہ بتا ہے مجھے، اور وہ وجہ اگر صحیح ہو تو میں قبول کروں، غلط ہے تو قبول نہ کروں، تو وہ تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ دوسروں کی بات بغیر دلیل کے مان لو. تو عزیز یہ آپ کی فطرت ہو سکتی ہے، یہ عموم انسانیت کی فطرت یہ نہیں ہے. یہ اس شخص کی فطرت ہے جو بدعت میں کیسے اپنی جائے گا؟ انسانیت کی فطرت سے منحرف ہو چکا ہے. حکم عقل انسان کی فطرت یہ ہے. بھائی بات سنو، بدعت کیسے ہوگا؟ اور بھائی بدعت کی طرف آ رہے ہیں نا. میں نے کہا آپ کی بات جہل کے اور قبح کے کئی جہات ہیں. آپ نے میری تقریرات نہیں سنی، آپ ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہاں تو ابھی سیکھ لو، اچھی طرح سے سیکھ لو. حکم عقل یہ نہیں ہے کہ کسی کی بات تقلید کیا ہے کہ اس کی بات کو بغیر دلیل کے مان لو. عزیزو یہ حکم عقل کے خلاف ہے کہ آپ کسی کے بات کو بغیر دلیل کے مان لیں. کیوں بغیر دلیل کے مان لیں؟ ابھی آپ آتے ہیں ادھر میرے پاس، کال کرتے ہیں کہ بھئی بتائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام افضل ہے یا انبیاء افضل ہیں. میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام افضل ہے، دلیل کوئی نہیں دیتا. یہ کوئی کہتا ہے کہ آپ میری بات مان لیں. سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بات کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے ماننا، اس نے دلیل کوئی دی ہے نہیں. ہاں اگر میں دلیل دوں کہ یا انبیاء افضل ہیں یا امیر المومنین علیہ السلام افضل ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے میری دلیل صحیح ہو، آپ مان لیں، یا ہو سکتا ہے میری دلیل غلط ہو، آپ میرے سے اتفاق نہ کریں. ٹھیک ہے نا. انسان کی فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ انسان کی فطرت اور حکم عقل یہ ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے نہ مانو، دلیل طلب کرو. علم نور ہے، دلیل نور ہے، علم نور ہے. انسان جہل سے گریز کرتا ہے. انسان کو علم پیارا لگتا ہے. جاہل کو جاہل کہہ دیں تو اس کا اچھا نہیں لگتا. آپ ایک جاہل آدمی ہے نا، اس کو کہہ دیں جاہل، وہ سمجھتا ہے کہ میری توہین ہے اگرچہ وہ جاہل ہے. اگر جاہل کو آپ کہہ دیں عالم، گرچہ وہ عالم نہیں، اس کو اچھا لگتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے میری تعریف کیا. تو انسان کی جو فطرت ہے میرے بھائی، وہ یہ نہیں کہ دوسروں کی بات بغیر دلیل کے مان لو. انسان کی فطرت یہ ہے کہ تم دلیل سیکھو. ٹھیک ہے نا. اب کوئی بات انسان کو نہیں آتا، مجھے بہت ساری باتیں دنیا میں نہیں آتی. ہر فرد جو معاشرے میں رہتا ہے وہ ہر چیز کو نہیں جانتا. مختلف امور میں ہم اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایکسپرٹ جو بھی کہے ہم مان لیتے ہیں. ایکسپرٹ جو بھی کہہ دے ہم مان لیتے ہیں. مثلا اگر میں کسی نائی کے پاس جاتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں بال اس طرح کاٹو. اس طرح نہیں کہ وہ جو مرضی کہہ دے میں اس کو کہتا ہوں کہ تو بھائی صحیح ہے. یا کوئی مثلا درزی کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کپڑا اس طرح سلائی کرو، مجھے یہ ڈیزائن پسند ہے. وہ اس طرح نہیں کہ وہ جو کہہ دے کہ بھائی میں اس طرح کروں گا بس تم مان لے میری بات. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی ایکسپرٹ جو بھی کہہ دے اس کی بات مان لیں دنیا میں. ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہوتی. آپ اگر وہ بات آپ کو صحیح لگتا ہے، دلیل دے دیتا ہے. کسی بھی عالم کے پاس جاتے ہیں، تفسیر کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے، اخلاق کا مسئلہ ہے، اگر وہ اس کی بات صحیح ہے تو مان لیتے ہیں، دلیل ہے تو مان لیتے ہیں. اگر ایسے ہی وہ بغیر دلیل کے باتیں کر رہا ہے تو وہ کوئی عقل نہیں کہتا کہ اس کی باتوں کو مان لو، بلکہ وہ عقلاء کے نزدیک یہ مذموم ہے. عقل کے نزدیک یہ اس کی مذمت ہے کہ بیوقوف آدمی، وہ دلیل ہی نہیں ہے اس کی بات کا. کیوں آپ نے اعتماد کیا اس کی بات پر؟ وہ دلیل ہی نہیں دے رہا. تو تمام امور پر، زندگی کے تمام امور میں اس طرح ہے. اسی طرح فروع دین میں عزیزو، فروع دین کوئی مستثنا نہیں اس قاعدے سے. احادیث اہل بیت علیہ السلام ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح وضو لیتے تھے؟ کیوں وہ حدیث میں نہیں سناتے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح بولا کہ تشہد پڑھو یا نماز پڑھو، شکیات میں کیا کرو؟ یہ حدیث کہنا کہ یہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ نہایت حماقت ہے. تو پھر یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم فطرت ہے، حکم عقل ہے. بلکہ بالعکس ہم نے ثابت کیا. اور تھوڑا سا آپ توجہ دے دیں تو آپ سب کے لیے واضح ہے. اگر آپ میری تقریرات میں جائیں، تم بات سنیں بھائی صاحب، شہباز بھائی، میری تقریرات میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ میں نے مفصل تفصیل کے ساتھ مجتہدین کے وہاں پہ اعترافات دکھائیں کہ انہوں نے تقلید کے متعلق یہی کہا ہے کہ یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ عوام میں مشہور کیا ہے ہم لوگوں نے کہ تقلید حکم عقل کے موافق ہے، تقلید فطرت کا تقاضا ہے. بلکہ یہ حکم عقل کے بھی مخالف ہے اور فطرت کے بھی مخالف ہے. یہ پتہ چلا. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اصل ادعا ہی باطل ہے. دوسری بات میرے عزیزوں، ابھی کھولیں یا ان کا یہ اعتراف کہ تقلید کی کوئی نہ آیا ہے. اور بھائی صاحب بات کرنے دیں نا، بات مجھ کامل کرنے دیں کہ بدعت کیسی ہے. جھوٹ نہیں بولے نا، جھوٹ نہیں بولے نا. اچھی بات ہے. میں نے اگر جھوٹ بولا، ٹوکوں گا نا اس لیے.
ٹوکو بولی ٹوکو تم آپ ٹوکو ابھی پھر میں تنقید دوبارہ کھولیں، لوگوں کو دکھائیں تنقید کھولیں، ابھی باب اجتہاد و تقلید کھولیں تنقید. آپ بولیں کہ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے بھائی، تم بولو. میں عرض کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کا ادعا ہی باطل ہے کہ اس نے تقلید کو فطری کہا ہے. اب میرا جھوٹ ہے. میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ آغا خوئی کی تنقید کھولیں ابھی اور مومنین کو اسکرین پہ دکھائیں اور اس کی باب تقلید کی پہلی اور بات بھائی آپ بتاؤ نا، تمہارے پاس ہے، تم بتاؤ نا تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے، بتاؤ نا. آپ نے کہا ہے کہ لوگ مراجع نے اپنی کتابوں میں اس ادعا کو باطل کیا ہے کہ ہم نے تقلید کو جو یہ فطری لوگوں میں غلط مشہور کر رکھا ہے، اس کو باطل کہا ہے. میں نے نہیں کہا خوئی نے کہا، میں نے کہا بہت سارے مجتہدین کے میں نے اقوال دکھائے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے جھوٹ نہیں بولا. کوئی مراجع میں سے نہیں ہے، تو کوئی مراجع میں سے نہیں ہے. دیکھ عزیز، میں نے اگر کہا کہ بہت سارے مراجع نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوئی بھی ان کہنے والوں میں شامل ہے. ان کہنے والوں میں خوئی کا استاد ہے شیخ محمد حسین اصفہانی، جس کو کمپانی بولتے ہیں، اس کا کتاب آپ کو اس کا نام بھی نہیں آتا ہوگا. شیخ محمد حسین اصفہانی اس پہ تصریح کیا. آغا رضا صدر قم میں یہ موسیٰ صدر ہے نا، اس کے بڑے بھائی تھے، قم میں بہت بڑے مدرس تھے. ان کی کتاب اجتہاد تقلید میں اس بات کی تصریح ہے، ٹھیک ہے نا. اگر میں کہتا ہوں کہ بہت سارے مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے، رائے یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوئی کا بھی رائے یہی ہے. اوکے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ہاں، خوئی آخوند صاحب کفایہ، دیکھیں خوئی آخوند صاحب کفایہ خمینی، او بھائی صاحب اجازت دے بات کرنے کی. ان کا رائے یہی ہے کہ تقلید جو ہے یہ فطری عقل کا حکم ہے. آخوند کا بھی یہی حکم ہے، خوئی کا بھی یہی حکم ہے، نائینی کا بھی یہی حکم ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے خمینی کا بھی یہی ہے. ان سب کا یہی ہے. بہت سا اکثریت یہی کہتے ہیں، لیکن ان بہت ساروں نے اس کی مخالفت کی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مثلا خوئی یا آخوند صاحب کفایہ رحمت اللہ علیہما یہ کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ باطل بالبداہہ باطل ہے، یہ فطرت کے موافق نہیں. ہم جانتے ہیں فطرت کے موافق نہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل ماننا. اوکے، اب مجھے آگے بڑھنے دیں. ہاں، تو میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا. اچھا، یہ ان کے جھوٹ، ان کا پہلا مرحلہ، ان کے بعد اللہ یاری صاحب آپ یوں بولتے کہ ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. بعض جو میں عرض کر دیتا ہوں، بعض جو کہتے ہیں کہ اس کا وجوب عقلی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ادلہ رکھتے ہیں، سیرت متشریعہ کو لے کے آتے ہیں، دیگر چیزوں کو لاتے ہیں. میں ان کی بحث ہی نہیں کر رہا. آپ میرے ادعا کے تحت بات کریں کہ تم نے جو ادعا کیا ہے وجوب عقلی کا، اس وجوب عقلی کے ادعا کے بعد او بھائی ہمیں بھی تو کرنے دینا بات. آپ ہماری تو سن لیں بھائی، اتنی لمبی تقریر کرتے ہیں، ٹائم بات کرنے دو نا. ابھی آپ نے کہا بدعت نہیں ہے تو میں اس کا جواب دے دوں. ٹائم آپ لے جاتے ہیں. تو سوال میں کیا ٹائم لگتا ہے نا، سوال میں ٹائم ہی نہیں، جواب میں ٹائم لگتا ہے. بھائی آپ نے میری تقریر بھی نہیں سنی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھائی آپ کے لیے واضح کر دی ہم نے کہ تقلید فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف. انہوں نے ان کے پاس جو واحد شخص نے خود کیا کہا ابھی، ہمارے بھائی، انہوں نے کہا کہ یہ تو تقلید کو ہم فتوے سے جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں دو لازم آتا ہے کہ مجتہد کہہ دے کہ تم بھائی تقلید واجب ہے، تو تقلید کی دلیل ہو وہ تو مجتہد کی رائے نہیں ہو سکتی. تقلید کا حکم عقل کا حکم ہے. تو ہم نے ثابت کیا کہ عقل کی روح سے یہ باطل ہے، ان کا ادعا خطا ہے. پھر ان کا اعتراف دیکھیے عزیزوں، اعتراف انہوں کا کیا اعتراف انہوں نے کیا کہ نہ اس کی کوئی آیا ہے نہ اس کی کوئی روایت ہے، اور ان کے پاس واقع نہ کوئی آیا روایت نہیں ہے. شیخ مرتضی انصاری اپنے مختلف کتابوں میں اس بات کی انہوں نے اعتراف کیا. میرے تقریرات آپ دیکھ لیں، اس میں واضح طور پر کہ آیات روایات سے تقلید ثابت نہیں ہو سکتی. آخوند صاحب کفایہ میں ایک جگہ سے زیادہ مختلف جگہوں پہ اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور کفایہ کے شراح نے اس بات کی تصریح کی ہے. تو آخوند کا مقصد یہی ہے کہ یہ تقلید جو ہے آیا روایت سے ثابت نہیں ہو سکتی. اچھا، پھر انہوں نے کہا اس کا حکم صرف عقل ہے. عقل کی روح سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقل یہ نہیں کہتا. پھر ملاحظہ فرمائیے عزیزو کہ یہ کیوں بدعت ہے. میں آپ کی خدمت میں، ہمارے اور آپ کے درمیان عزیزو، ہم کس کے شیعہ ہیں؟ او بھائی مجھے بتاؤ، شیعہ کس کے شیعہ ہو؟ عمر ابو بکر کے شیعہ ہو یا 12 اماموں کے؟ تو اب لازمی بات ہے کہ ہم 12 اماموں کے شیعہ ہیں، ان کے نام پر ہماری جان فدا ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجتہدین نے یہ جو کہا یہ اپنے عقل کی روح سے کہا ہے کہ تقلید کرنا ضروری ہے. عزیزو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاصول من الکافی، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر کتاب فضل العلم میں، فضل العلم یعنی فضل الحدیث، باب البدع والرائے والمقایس، بدعتوں اور رائے اور قیاس کے باب میں، یہ سب گناہ ہیں، یہ سب فسق ہے، اس کی باب میں
یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 56، حدیث نمبر 11، ان ابی بصیر، ابی بصیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قلت لابی عبداللہ، میں نے حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام مغارب و مشارق امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، ترد علینا اشیاء لیس نعرفها فی کتاب اللہ ولا سنہ، ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں جس کی نہ دلیل نہ کتاب میں ہمارے پاس ہوتا ہے نہ سنت میں ہوتا ہے، جس کی دلیل نہ ہمارے پاس کتاب میں ہوتا ہے نہ سنت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فننظر فیہا، کیا ہم اس مسئلے پہ، نظر بولتے ہیں فکر کرنے کو، ہم اس مسئلے میں اپنی فکر سے اپنے عقل سے کوئی راستہ اختیار کر لیں؟ فرمایا، جواب آیا جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ نہ تقلید نہ کتاب میں نہ سنت میں، مجتہدین نے اپنے فکر سے دین میں داخل کر دیا۔ اچھا، فرمایا فقال لا، امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یہ اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنی فکر سے اپنی عقل سے کسی بات کو دین میں داخل کرو۔ اما انک ان اصبت لم توجر، جان لو کہ اگر تم نے اپنی فکر سے، حدیث روایت کچھ بھی نہیں ہے، ایسے آپ نے فکر کیا کہ یہ کر لو، یہ چلیں یہ کرتے ہیں، دین کا یہ ہونا چاہیے، یہ واجب یہ حرام، عقل کی روح سے اگر اتفاقاً من باب الاتفاق وہ بات آپ کی صحیح بھی آئی تو آپ کی کوئی اجر نہیں ہے، اجر کوئی نہیں۔ وَإِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر آپ نے خطا کیا ہے تو آپ نے اللہ پہ افترا باندھا ہے، اللہ پہ افترا باندھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد ہمارے پاس احادیث اس بات سے کہ آپ عقل کی روح سے دین نہیں بنا سکتے، عقل کی روح سے حلال و حرام نہیں بنا سکتے، یہ اس کی روایات متضافر ہیں، اس کی روایت بلکہ فوق حد تواتر ہیں، اور اس کی روایت بہت زیادہ ہیں، وہ یہ روایت بہت واضح ہے۔ اگر کوئی چیز کتاب میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی فکر سے اس کو دین میں داخل کریں، ٹھیک ہے نا؟ پھر جب احادیث موجود ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی، اور یہ مسئلہ اتنا کثیر الابتلاء ہے، کون سا مسئلہ کہ انسان کو دین سیکھنا ہے، ابھی مجھ پہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، صوم و زکوٰۃ واجب ہے، میں کس طرح سے انجام دوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کثیر، ائمہ علیہ السلام کے عصر میں کثیر الابتلاء تھا، ہمارے زمانے میں کثیر، جس نے بھی دین پہ عمل کرنا، یہ تو کثیر الابتلاء ہے۔ اگر تقلید نام کی کوئی چیز ہوتی عزیزو تو اس کی آیا روایت بھی ہوتی، آیا روایت بھی ہوتی نا، ایک چیز جو بہت ہی کثیر الابتلاء، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ میں نے اگر دین پہ عمل کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، مجتہدین سے فتوی لے کے اس پہ عمل کریں، بھائی تقلید کریں نا۔ اگر یہ طریقہ کار ہوتا تو یہ اس کے احادیث روایات بہت زیادہ ہوتی، یہ خود کہہ رہا ہے کہ کوئی آیا روایت ہی نہیں، تو کیا مطلب بدعت اسی کو بولتے ہیں بھائی،